بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان، میرا مضمون ہے اردو۔ عزیز طلبہ، اردو کے حوالے سے آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ایک غزل ہے۔ غزل کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم غزل کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، یہ جو لفظ غزل ہے یہ غزال سے نکلا ہے، اور اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب شکاری کتے ہرن کو دبوچ لیتے ہیں تو اس تکلیف دہ حالت میں ہرن کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس غزل کا ایک اصطلاحی مطلب بھی ہے۔ اصطلاحی مطلب یہ ہے کسی لفظ کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ اب اس کا اصطلاحی مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا اس سے ہم یہ مراد بھی لے سکتے ہیں غزل میں حسن، عشق، ہجر، فراق کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، لیکن اب غزل کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ اس میں حسن، عشق، محبت کے علاوہ معاشرت، سیاست اور دیگر چیزیں بھی سما گئی ہیں، لہٰذا اس کو ایک حد تک محدود کرنا شاید اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بہرحال آپ اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ غزل ایسے جذبات اور احساسات کے اظہار کا نام ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں انسان کی جو داخلی کیفیات ہیں، جو اندرونی کیفیات ہیں، جو چیزیں اس کا دل محسوس کرتا ہے، اس کو زبان تک لے آئے اور اس کو کرتاس پہ منتقل کر دے تو غزل کہلاتی ہے۔ غزل کے لیے اس کا جو پہلا شعر ہے جسے ہم مطلع کہتے ہیں، ردیف اور قافیے کا ہم معنی اور ہم آواز ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات غزل غیر مردف بھی ہوتی ہے، اس میں ردیف نہیں ہوتی لیکن قافیہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح غزل کی یہ خاصیت بھی ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہے اور اس کا دوسرے شعر کے ساتھ ربط ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی غزل کا ایک شعر دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل کا مطلب سمجھ آ چکا ہوگا۔ آئیے آج ہم ایک مشہور و معروف شاعر کی غزل پڑھیں گے، الفاظ کے معنی جانیں گے، پھر ہم ان کے اشعار کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، آج جو ہمارے پاس شاعر ہیں ان کے نام سے آپ بخوبی واقف ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ عزیز طلبہ، مرزا اسد اللہ خان ان کا نام ہے اور غالب جو ہے وہ بطور تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو غالب تخلص ہے اس سے پہلے مرزا اسد اللہ جو ہے اپنا تخلص اسد اللہ استعمال کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، غزل کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، نادان کہتے ہیں بے وقوف کو، نہ سمجھ، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوا کہتے ہیں علاج کو۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، مشتاق چاہنا، کسی کے بارے میں دلچسپی رکھنا، بیزار نفرت، اکتاہٹ، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ماجرا قصہ، واقعہ، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، مدعا مقصد، مطلب، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، درویش کہتے ہیں فقیر صفت انسان کو، صدا آواز، جان تم پر نثار کرتا ہوں، نثار کب قربان کرنا، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس غزل کو سنا اور امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ جیسے کہ اس غزل کا انداز سوالیہ ہے، غالب نے اس کے اشعار میں سوال پیدا کیے ہیں اور سوالیہ انداز میں اپنی ذات سے بھی مخاطب ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنے محبوب کے ساتھ گلہ شکوہ بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں پہلے شعر پر ہم غور کرتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے،
اب یہ ہوا کیا محض ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ مرزا غالب کا ایک ملامتی انداز بھی ہے۔ جیسے ملامت کے طور پر ہم کسی کو کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، کیسی اپنی حالت بنا رکھی ہے، تو سوال کے ساتھ یہ انداز ملامتی ہے، ملامت کرنے والا ہے، افسوس کرنے والا ہے کہ تم ایسے نہیں تھے۔ تو یہی انداز بالکل مرزا نے اس شعر میں اپنایا ہے، وہ کہ اپنے دل سے مخاطب ہیں، اپنے دل کو کہتے ہیں اے نادان نا سمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، آخر تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، اس محبت کو کیوں تو نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، یہ تو ایسا مرض ہے کہ جس کو لاحق ہو جائے پھر اس کی جان لے کر چھوڑتا ہے، اگر تم اس سے جان نہیں چھڑاؤ گے تو پھر اے دل تمہارا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، آئیے اس مفہوم کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ مرزا غالب نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے ملامتی انداز میں کہا ہے اے نادان نا سمجھ دل، تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر تم کیوں اس عشق میں مبتلا ہو گئے ہو، اے نادان اور نا سمجھ دل، یہ عشق تو ایسی بلا ہے، ایسا مرض ہے جو جب ایک جان کو چمٹ جائے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی جان لے کر ہی جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اے ناسمجھ دل تم اس عشق کے چکر میں پڑ گئے اور اس مرض میں مبتلا ہو گئے تو پھر تمہارا علاج کرنا ممکن نہ رہے گا۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ کو پہلے شعر کا مطلب اور مفہوم سمجھ آ چکا ہوگا۔ آئیے اب ہم دوسرے شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس میں مرزا غالب جو ہے اللہ سے مخاطب ہیں، خدا سے مخاطب ہیں۔ جب بعض اوقات انسان پر ایسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی تو وہ خدا کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے اے خدا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا واقعہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، میرے دماغ میں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسی ہی کچھ کیفیت کا مرزا غالب نے بھی اظہار کیا ہے۔ مرزا کہتے ہیں ہم تو اپنے محبوب کے چاہنے والے ہیں، اس کے عاشق ہیں، اس کے لیے اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے مشتاق ہیں، ہم ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور میرا محبوب ایسا سنگ دل ہے کہ ہماری چاہت کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس چاہت کے بدلے میں الٹا وہ بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کا اصول نہیں ہے، دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، چاہت کا اظہار کرتا ہے تو آپ بھی اس کا جواب اتنی ہی محبت اور چاہت سے دیتے ہیں تاکہ وہ محبت اور چاہت قائم رہے۔ مگر یہاں عاشق اور معشوق کے درمیان متضاد معاملہ ہے، ایک طرف عاشق اپنی چاہت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کا محبوب ہے کہ وہ اس کا جواب چاہت کی بجائے نفرت میں دیتا ہے، اور مرزا یہ شکوہ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں الہی یہ عجیب دنیا ہے، ہم چاہتے ہیں اور وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے، اے خدا یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا آپ ہی اے خدا میرے دماغ میں ڈالیے کہ ایسا ماجرا، ایسا واقعہ کیوں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا تیسرا اور آخری شعر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ شاعر اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے محبوب، میں جو تمہاری محفل میں آ کے بیٹھا ہوں اور کچھ بولتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تمہاری بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میں اس محبت میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں، لیکن میرے دل میں ایک خواہش ہے اور وہ خواہش بڑی شدت رکھتی ہے کہ کسی دن تم مجھ سے بھی سوال کرو کہ اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، تم روز میری محفل میں آ کر یوں خاموش بیٹھ جاتے ہو اور کوئی بات بھی زبان تک نہیں لاتے، آخر تمہارا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ عزیز طلبہ، دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ اے میرے محبوب، کسی دن تم اپنے اس عاشق سے یہ سوال تو کرو، پوچھو تو صحیح، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس محفل میں آ کر خاموش اور گمسم بیٹھے رہتے ہو، اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان 3 اشعار کا مطلب اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ کے ذمہ گھر کا کام بھی لگایا گیا ہے، آپ شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کی تشریح اپنے گھر کے کام میں تحریر کریں گے۔
عزیز طلبہ، تشریح لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا ضروری ہے کہ اشعار کی تشریح کو عام فہم انداز میں لکھیے اور کم از کم اتنا میٹیریل ہو کہ آپ امتحان میں 2 نمبر حاصل کر سکیں، یعنی کہ آپ کے اشعار کی تشریح کم از کم 10 لائنوں تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ان اشعار کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔